الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن اکیڈمی کی خصوصی ٹرانسمیشن پیام رمضان۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد اشارف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر بہت سے علماء کرام سے انتہائی اہم اور قیمتی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مفتی عبدالوہاب صاحب، جو کہ فاضل اور متخصص ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تشریف لائے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تاکہ ہم سب کے ذہن میں ایک خاکہ واضح ہو جائے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں جہاں نماز کا تذکرہ ہے، ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی تذکرہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پہلے پارے کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو انفاق یعنی زکوٰۃ کا تذکرہ وہاں بھی ہے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر بھی زکوٰۃ کی اہمیت کا تذکرہ ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس پر وعیدیں بھی قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم، کہ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب الیم، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہی سونا چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا، اور پھر یہی سونا چاندی انسان کے جو چہرہ ہے، پیشانی، اس پہ اس کو داغا جائے گا، اور اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ خزانہ ہے کہ جو آپ جمع کرتے رہے، لہٰذا بھی آپ اس خزانے کا مزہ چکھیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، تو یہی مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس کو بنا دیا جائے گا، اور توپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا یہی سانپ، اور چونکہ گنجا سانپ یہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو جو مال دنیا میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں وبال جان بن جائے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اس دنیا میں ہی اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے۔ تو آپ نے سوال جو پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں، تو زکوٰۃ کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر اسے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے اوپر بڑی بڑی وعید ہے۔ تو تتبین الاشیاء باضدادها کے اصول کو دیکھتے ہوئے تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو ان کو بہت ساری ہدایات تھیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ جب وہ اسلام لے آئے تو آپ ان کو نماز کا حکم دیں اور زکوٰۃ کا حکم دیں، اور زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر خرچ کی جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی ترغیب دی ہے، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، یہ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے اور صبح کے وقت، اور وہ دونوں یہ اعلان کرتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو آپ اس کو بہترین بدل عطا کریں،
اور دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو آپ روک لیں، تباہ و برباد کر دیں۔ تو قرآن پاک کی آیات سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ زکوٰۃ کا مال جب کسی مال کے ساتھ مل جائے تو وہ اس کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ لازم ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جو مال کا 40واں حصہ جو فقراء کا حق ہے وہ اس کے مال کے ساتھ وہ لے جائے اس کے گا، مال کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ فقراء تک نہیں پہنچتا، تو یہ جو 40واں حصہ ہے یہ باقی 39 حصوں کو بھی تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور دیکھنے میں یہی آیا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، جو اس کا بقیہ مال ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو حلال پاکیزہ مال کماتا ہے پھر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرے کہ بیماریوں سے اور جو بڑی جو مسائل جو مصیبتیں ہیں یا جو بلائیں آتی ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے تھے زکوٰۃ دینے کی برکت سے۔ اور جو اخروی فوائد ہے وہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن دنیا کے اندر ہی آپ تجربہ کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرتا ہے، مثال کے طور پر اس سال اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 1 لاکھ، اگلے سال لازمی اس سے بڑھ کر ہی ہوگی، اگلے سال انشاءاللہ یہ 1 لاکھ نہیں ہوگا، یہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ، یہ تجربے تجربے سے ثابت ہے۔ تو ہم اس نیت سے نہ دیکھیں ہمارا مال بڑھے گا اور اس میں دنیاوی فائدے کی طرف نہ سوچیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص بھینس خریدتا ہے نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے دودھ حاصل کروں گا، لیکن گوبر وہ بھی اس بند میں اس کو مل جاتا ہے۔ تو دینی جتنے بھی احکامات ہیں اس میں بندہ آخرت کی فکر کرے، اس لحاظ سے اس پر عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، دنیاوی فوائد اس کے ذمن میں ویسے ہی حاصل ہو جائیں گے، آپ نیت نہ بھی کریں تب بھی مل ہی حاصل ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس پہ تھوڑی سی وہ بات کر دی۔ مجھے ایک سوال اور ہے یہاں پر، جیسے آپ نے کہا کہ جو شخص مال جمع کرتا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس پہ وعید ہے، لیکن اگر اس میں مال جمع بھی کرتا ہے اس پہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی وعید نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ مال یعنی فی نفسی مال جمع کرنا جائز ہے اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اس کے حقوق ادا کرتا ہو۔ اچھا مجھ سے اب ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ چونکہ ایک مالی معاملہ ہے، معاشی ہمارے مسائل ہیں، 10 چیزیں ہیں، تو یہ زکوٰۃ آپ نے جیسے بات کری ہے ہمارے جو ہے وہ اصول کے بارے میں، یعنی کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن ہماری معاشرتی اور دنیاوی طور پہ کتنے فوائد اور کتنی اہمیت ہے، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں زکوٰۃ یہ جو شریعت نے اس کا حکم دیا ہے یہ ایک اسلام کا ایک اہم رکن بھی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو دولت ہے یہ صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہو، مونوپولی نہ بنے۔ ہاں، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یعنی صرف مالداروں کے ہاتھ میں یہ مال نہ ہو بلکہ یہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، جو نادار ہیں، جو معذور ہیں، یا جو بیوائیں ہیں جو کما نہیں سکتی اور اپنے نان نفقہ کے لیے محتاج ہوتی ہیں، کھانے پینے کی محتاج ہوتی ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے پھر ان کا بھی فائدہ ہے کہ ان کا بھی گزر بسر چلے گا۔ دیکھیں دین پر عمل بندہ اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اس کی جو بدنی ضروریات ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہو۔ اگر بدنی ضروریات پوری نہ ہو تو انسان پھر دین پر بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فقر کفر تک لے جاتا ہے، یعنی جب آدمی مالدار ہوگا اور اس کو وسعت حاصل ہوگی اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، کھانا پینا انسان کی اہم بنیادی ضروریات ہیں، تو اگر یہ ضروریات پوری ہوں گی تو یہ بقیہ دین پر بھی عمل کر سکے گا، لیکن اگر یہی پوری نہ ہو تو پھر بقیہ دین پر بھی عمل نہیں کر سکے گا۔ تو زکوٰۃ کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کا مال پاک ہو جاتا ہے، ان کے مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں بقیہ مال کی، اور جو غربا ہے ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کا جو گزر بسر ہے وہ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اس میں تھوڑی سی ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیں زکوٰۃ دینے میں جو سفید پوش ہے ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر آپ نہ بھی پوچھتے تو میں آپ سے سوال پوچھتا کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ نہیں پہنچ پاتی۔ جی بالکل،
تو اس کو کس طرح سے تلاش کیا جائے؟ بہت سارے لوگ ہیں، ہم پوچھتے ہیں، بہت سے سوال پوچھتے ہیں، یار میں کیسے سفید پوش تلاش کروں، یہاں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، باہر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک صرف اس بات پہ رہنمائی کر دیں کہ سفید پوش ہوتا کون ہے، اس کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے معاشرے میں؟ دیکھیں سفید پوش جو اس کا مصداق ہے وہ ہے کہ جو مستحق ہو لیکن سوال نہ کریں۔ دیکھنے والے دیکھنے میں تو امیر ہی سمجھے وہ جو قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من من التعفف، التعفف، کہ تعفف کی وجہ سے جو لوگ ہیں اس کو مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مستحق ہوتا ہے، وہ واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، لیکن نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے۔ تو اس میں دیکھیں سفید پوش اب کون کون سے افراد ہیں؟ دیکھیں جو کمانے والا ہے، کہ مثال کے طور پر جو روزانہ کماتا ہے، روزانہ ہی خرچ کرتا ہے، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ دے، تو جو دیہڑی دار طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، یہ سفید پوش میں آتا ہے۔ اسی طرح جو ریڑھی لگانے والا ہے، کہ جو روز کماتا ہے روز خرچ کرتا ہے، مالی تجارت نہیں ہے، یعنی تھوڑا بہت لاتا ہے منڈی سے آ کے وہی بیچتا ہے اور نصاب سے کم کرے، لیکن جہاں نصاب مکمل ہو جائے گا نا چاندی کا نصاب، پھر وہ سفید پوش نہیں سفید پوش وہ تو خود امیر ہو گیا۔ ہاں وہ خود امیر ہو گیا، وہ سفید پوش نہیں کہلائے گا۔ تو سفید پوش میں وہ تمام افراد داخل ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو لیکن زکوٰۃ مانگتے بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو جو سوال کر رہے ہیں پھر وہ سفید پوش نہیں ہے، یعنی مثال تو خود آ کے کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے نا یہ مانگنے والے ایک نئے انداز سے سامنے آتے ہیں، اور بہت ساری ویڈیو اس سے سامنے آتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ رنگ لگا دیتے ہیں، پٹیاں چڑھا دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ اس کو معذور کر کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اگر تھوڑی سی آپ تحقیق کریں وہ کوئی معذور ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ لینے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ اب رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، تو چلو مانگنے کے ایک انداز اختیار کر لیں۔ تو سفید پوش سے مراد یہ ہے کہ جو مثال بیوائیں ہیں، جو کماتی نہیں، یا جو معذور ہیں جو کما نہیں سکتے، اور اسی طرح بوڑھے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن سفید پوش کی میں مثال دے رہا ہوں کہ جو کما نہیں سکتے اور زکوٰۃ بھی نہیں مانگتے، تو وہ سفید پوش میں آتا ہے، اور وہ واقعۃ المستحق زکوٰۃ، تو اس کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو باقاعدہ آپ سے زکوٰۃ مانگے۔ شمس صاحب اس میں ایک سوال ہو رہا ہے، یہ تحقیق کی کتنی اہمیت ہے؟ یعنی کہ ہمارے یہاں تحقیق تو کی ہی نہیں جاتی زکوٰۃ دینے سے پہلے، بلکہ بہت زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے، یار کون جا کے سوال پوچھے گا۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں ضرورت مند لگتے ہیں، جیسے بعض خواتین ہیں بظاہر دیکھنے میں ضرورت مند لگتی ہیں، لیکن وہ اتنا سونا ہوتا ہے، کچھ زیورات ہوتے ہیں جس سے زکوٰۃ نہیں لگ رہی ہوتی، اور ہم دیتے ہوئے بولتے بھی نہیں ہیں زکوٰۃ کا مال ہے۔ تو تحقیق کو تو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا ہمارے معاشرے میں کہ باقاعدہ کسی جگہ پوچھ لیا جائے واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے نہیں، یا تو ویسی دے دی جاتی ہے، نہیں تو ماشاءاللہ ان حضرات کو دے دی جاتی ہے جن کا جو کام ہی زکوٰۃ لینا ہے۔ تو ذرا اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ تحقیق کی کیا اہمیت ہے اس بارے میں؟ دیکھیں بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بعض خاتون آ کے خود زکوٰۃ مانگتی ہیں، تو جو باقاعدہ اپنے منہ سے کہیں کہ مجھے زکوٰۃ دیں، تو وہاں تو آپ تحقیق کریں، وہاں ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی ملکیت میں سونا ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے تو اس کو انشاءاللہ برا نہیں لگے گا، جب وہ زکوٰۃ مانگتے ہیں خود اس کو برا نہیں لگ رہا، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ برا محسوس بالکل۔ تو تحقیق وہاں کی جائے جہاں برا نہ لگے، لیکن جہاں تحقیق سے مطلب پتہ چلے کہ یار یہ سامنے والا ناراض ہوگا، تو پھر باقاعدہ خاص اس سے بندے سے تحقیق نہ کی جائے، تو اس کے آس پڑوس یا جو اس کے دوست احباب ہیں جو بہت ہی زیادہ کلوز ہوں اس سے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ یار یہ بندہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر وہ کہہ دے کہ ہاں یار اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں، لیکن جہاں آپ کو کھٹکا ہو، جیسے بیکاری ہے، تو اگر آپ تھوڑی سی چھان بین کریں نا، جو آپ سے کہتے ہیں کہ یار میں بہت مجبور ہوں، اور ایک عام بندے زیادہ کماتا ہوگا، وہ آپ تھوڑی سی آپ تحقیق کریں، وہ روزانہ کے کم سے کم 30 سے 40 ہزار کماتا ہوگا، 30 سے 40 ہزار وہ بھی روزانہ کماتا ہوگا، تو مہینے میں آپ حساب لگائیں وہ تو لاکھوں کا مالک ہے۔ بالکل۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کہ جو باقاعدہ بیکاری کی صورت میں آتے ہیں اور پیشہ بنایا ہوتا ہے، ان کو تو آپ زکوٰۃ کی رقم نہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ ہاں نفلی صدقات آپ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ نفلی صدقات میں مستحق ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ میں اسی طرح صدقات واجب میں صدقہ فطر، اسی طرح فدیہ وغیرہ، قسم کا کفارہ، یہ جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں اس کے دیتے ہوئے آپ تحقیق کریں جہاں کر سکتے ہیں آپ، لیکن جہاں تحقیق کرنا مشکل ہو تو دوست احباب سے پتہ کر لیں، اور جب دل کا اطمینان حاصل ہو جائے کہ یار یہ بندہ مجھ سے کہ زکوٰۃ، آپ وہاں زکوٰۃ کی رقم دیں، لیکن جب تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو تو پھر آپ وہاں زکوٰۃ کی رقم
نہ دے. لیکن بالفرض آپ نے کہیں تحقیق کی اور پتہ چلا کہ واقعتاً یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اپنے خیال کے لحاظ سے اور جو 2 سباب سے آپ نے پوچھا، یہ جو ظاہری صورت آپ اس کی دیکھ رہے تھے، آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی، زکوٰۃ دینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہی ہے کہ آپ نے شروع میں تحقیق کر لی تھی اور آپ نے اپنے غالب گمان کے مطابق مستحق سمجھ کے اس کو زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب معاملہ ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے زکوٰۃ کی رقم لے لی، اب اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں اس تحقیق میں پڑھنا کہ جس بندے نے مجھے پیسے دیے ہیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا نہیں ہے، تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن جب غالب گمان یا قرائن سے پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ ہی کی رقم ہے اور میں مستحق نہیں ہوں، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رقم استعمال نہیں کر سکتا، اصل مالک کو واپسی لوٹانا ہے، اس پر لازم ہے. اگر یہ اصل مالک کو رقم نہیں لوٹاتا، خود استعمال کر لیتا ہے، تو وہی اسی حدیث کا مصداق بنتا ہے کہ جو مستحق نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اهلكته، کہ یہ مستحق نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس نے زکوٰۃ کی رقم لے لی، تو یہ زکوٰۃ کی رقم اس کے مال کے ساتھ مل کے اور سارا مال برباد کر دے گا، مال برباد ہو جائے گا. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا مجھے اب یہاں پہ تھوڑا سا اصولی بات پہ آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس چیز پہ فرض ہوتی ہے، کن مال پہ؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے، اور اکثر لوگ 2 صحابہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس 100 روپے ہے تو میں کتنی زکوٰۃ ادا کروں. یعنی ہمارے معاشرے میں دونوں طرف بے اعتدالیاں ہیں. جس کے بعد جو ہے کروڑوں ہے وہی نہیں سوچ رہا کہ کروڑ ہے کہ میں مجھ پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ جس کے پاس 100 روپے بھی آ جاتے ہیں وہ بیچارہ پریشان پھر رہے میں نے زکوٰۃ کی تھی. لیکن اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے نا تو بہرحال یہ جو بندہ ہے کہ جس کو 100 روپے فکر ہے اس سے بہرحال بہتر ہے کہ یار وہ تو کروڑوں کا مالک ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اور اس کو کم سے کم فکر تو ہے. بہرحال یعنی جو اعتدال ہے اس سے تو ہٹا ہوا ہے، لیکن جب ان دونوں کو آپ کمپیئر کریں گے تو بہرحال یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو کم سے کم فکر تو ہے. جب اس کو 100 روپے کی فکر ہے تو جب یہ صاحب نصاب ہوگا تو لازمی سی بات ہے وہ انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تو یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جو نا یہ ٹوٹل 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. 5ویں چیز مویشی ہے، وہ چونکہ جو عام طور پہ شہری ماحول میں ہوتی بھی نہیں ہے، اس کا ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. ہم جو شہری لوگ ہیں یا جو اکثر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جن کا تعلق ان 4 چیزوں سے ہوتا ہے، وہ ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکس کر لیں اس پہ کہ دیکھیں ٹوٹل جو چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں. سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت ہے. یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، ان پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ ضرورت کی چیز ہو یا غیر ضروری ہو، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اب ضروری یا غیر ضروری چاہے وہ کروڑوں ہی کی چیز ہو، اربوں کی چیز ہو، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. میں تھوڑی سی اس میں تفصیل رکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سب سے پہلی چیز ہے سونا اگر کسی کی ملکت میں صرف سونا ہو باقی چیزیں نہ ہو، یعنی چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے اور نقدی بھی نہیں، صرف سونا ہے، تو 7.5 تولہ ہونا لازمی ہے. 7.5 تولہ سے اگر پاؤ بھی کم ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اسی طرح دوسری چیز ہے چاندی. تو چاندی میں اگر صرف چاندی ہو، سونا بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، نقدی بھی نہ ہو، تو 52.5 تولہ چاندی ہونا لازمی ہے. اس سے کم پہ زکوٰۃ لازم نہیں. اچھا سونا چاندی یہ دونوں خواہ استعمال میں آتی ہے، یہ دونوں چیزیں استعمال میں آتی ہوں یا ویسے ہی آپ نے گھر میں رکھی ہو، دونوں صورت میں کوئی بھی صورت ہو اس کی ان دونوں پہ زکوٰۃ لازم ہے. تیسری صورت ہے نقدی کرنسی، خواہ اپنی ملکی کرنسی ہو یا غیر ملکی کرنسی ہو، یا آپ نے BC ڈالی ہو، آپ نے وہاں پیسے جمع کرائے ہوں، تو جتنی قسطیں آپ نے جمع کرائی ہیں اگر وہ نصاب کے بقدر ہو یا بقیہ اموال کے ساتھ مل کر بقدر نصاب ہو تو اس بھی زکوٰۃ لازم ہے. اسی طرح چوتھی چیز ہے وہ مال تجارت. اب مال تجارت کہتے ہیں کس کو ہے؟ تو اس میں 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ چیز خرید کے یعنی اس نیت سے خریدی ہو کہ آگے بیچنا ہے، یعنی آگے بیچنے کی نیت سے خریدنا پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ وہ نیت برقرار بھی ہو، ابھی تک اس کی وہی شرط ہے بیچنا ہی ہے، بیچنا ہی ہے. تو اگر یہ دونوں شرطیں ہیں، ان دونوں شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی ختم ہوگی تو پھر وہ مال تجارت نہیں رہے گا، داخل نہیں ہوگا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کوئی چیز ہے وہ ہم نے خریدی نہیں ہے، کسی نے گفٹ کر دی، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں ہی کی چیز کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح کوئی چیز ہے وہ ترکہ میں یعنی والد صاحب کی جائیداد میں
طریقے سے ہمیں وہ چیز ملی تو اس پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں، اس لیے کہ ہم نے خریدی نہیں ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ کہ خریدیں، اور خریدنا بھی کیا ہو، آگے بیچنے کی نیت سے۔ تو اگر آگے بیچنے کی نیت نہ ہو تب بھی اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں۔ مثال کے طور پر آپ پلاٹ خرید رہے ہیں اور نیت یہ ہے کہ اس پہ کوئی پلازا کھڑا کر کے اس کو کرائے پہ دیں گے، تو یہ جو پلاٹ آپ نے خریدا ہے تو یہ آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، تو اس پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے چیز خریدی بھی اور نیت بھی ہے کہ آگے فروخت کروں گا، لیکن آگے چل کے نیت بدل جاتی ہے، نیت ختم ہو جاتی ہے آپ کی، تو یہ دوسری شرط ختم ہو گئی۔ تو جو چاہے وہ کسی بھی مجبوری وجہ سے ختم ہوئی، جیسے بعض ہم پلاٹ خریدتے ہیں نہیں مل رہی تو قیمت اس کی، کہتے ہیں چلو ابھی فی الحال کرائے پہ چڑھا دو، ہاں تب بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، پھر بھی زکوٰۃ نہیں، یعنی آپ کی نیت ختم ہو گئی تو وہ مال تجارت میں نہیں آئے گا۔ جب مال تجارت میں نہیں آئے گا تو اس میں زکوٰۃ لازم نہیں۔ تو اچھا، یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ جس میں الگ الگ ہم نے بیان کیا، لیکن اگر کسی کی ملکیت میں دو چیزیں جمع ہو جائیں، یعنی سونا ہو، سونے کے ساتھ کچھ کرنسی ہو، جیسے عموماً ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، یعنی آج کل جو نادار سے نادار طبقہ ہی کیوں نہ ہو، خاص کر خواتین میں، ان کے پاس آدھا تولہ 1 تولہ سونا تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے، اور اگر آج کل قیمت کے ساتھ کے پاس یعنی سونا اور پیسے نہ ہو، پیسے تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، پیسے چاہے 5 روپے ہوں، 10 روپے ہوں، 1000 روپے ہوں، یعنی کرنسی ہو، تو اگر سونے کے ساتھ کرنسی مل جائے نا تو پھر وہ سونے کا جو اپنا نصاب ہے 7.5 تولہ، یہ ختم ہو جائے گا۔ اب پھر ان دونوں کو ملا کے دیکھیں گے چاندی کی قیمت کے برابر ہے نہیں، 52.5 تولہ چاندی، اور عموماً ہے بھی آج کل جیسے 1 تولہ 2 لاکھ کے آس پاس ہے، یعنی 2 لاکھ سے بڑھ کر ہے۔ اگر اس کے ساتھ 1 روپے بھی مل گیا تو وہ چاندی کے نصاب سے بڑھ کر ہے، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اچھا، مجھے ابھی آپ نے کہا کہ خواتین کا نصاب، خواتین کا مسئلہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، خواتین کی زکوٰۃ کیسے ادا ہو، کیونکہ عام طور پہ کمانے کا نہیں ہوتا تو اس میں ان کے بعد اتنے پیسے رقم ہوتی نہیں ہے، اور جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے وقت کافی پریشان ہوتی ہیں، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا پھر زیور بیچیں پھر اس سے زکوٰۃ ادا کریں، یا پھر کوئی اور طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیں، اگر تو کوئی اور صورت نہ بن رہی، مثال کے طور پر بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شوہر یہ کہہ دیتا ہے، یعنی بیوی ہے اور اس پہ زکوٰۃ لازم ہے، شوہر یہ کہتا ہے کہ چلو آپ کی زکوٰۃ میں ادا کر لوں گا، تو یہ جو زکوٰۃ شوہر ادا کر رہا ہے یہ بیوی کو احسان ماننا چاہیے کہ شوہر جو حکم مجھ پر لازم تھا شوہر میری طرف سے ادائیگی کر رہا ہے۔ تو جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو اپنے جو شوہر ہیں ان کے احسان مند ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ زکوٰۃ ماشاء اللہ سے صرف سونے کی اگر اس وقت دیکھا جائے تو اس وقت بھی اگر 1 تولہ سونا ماشاء اللہ 2.14 پہ پہنچا ہوا ہے، تو کافی حد تک جو ہے نا بڑی زکوٰۃ اسی ہے۔ تو اگر تو شوہر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا بھائی ہے اپنی بہن کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، یا بیٹا ہے اپنی والدہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہ ہو، یعنی کوئی اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی نہ ہو اور خود اس کے پاس مثال کے طور پر 2 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 500 روپے، تو 2 تولہ سونا کی آج کل قیمت بنتی تقریباً 4,30,000 4 لاکھ مثال کے طور پر، اور 1 لاکھ پہ 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس کے پاس خود رقم کتنی ہے 500 روپے، تو یہ تو زکوٰۃ تو ادا کرے گی۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو کسی سے قرض لے لے، قرض لے کے اپنی زکوٰۃ ادا کر دو، پھر باتیں پیسے ہیں تو وہ اس کو لوٹا دے۔ لیکن اگر قرض کی بھی صورت نہ بنتی ہو تو پھر ایسی صورت میں اس پر زیور بیچ کر اپنی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اگر یہ زیور نہیں بیچتی یا قرض کی کوئی اور صورت نہیں بنتی تو پھر یہ گناہ کار ہوگی۔ اچھا، مجھ سے بہت اہم مسئلہ ہے اس دور کا کہ جو ہے نا وہ ہم نے جیسے آج کل کے جو دن چل رہے ہیں اس کے اندر قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، ہمارا ایک دکاندار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک چیز تو میں نے لی تو جو ہے نا وہ 30-35 ہزار روپئے مالیت ہی بن رہی تھی، لیکن قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھی ہیں کہ وہ 70,000 تک پہنچ چکی ہے، تو اب زکوٰۃ میں کس طرح سے ادا کروں؟ وہ 70,000 کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کروں یا جو قیمت خرید ہے اس کو دیکھتے ہوئے سامنے رکھ کر؟ نہیں، دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قیمت فروخت، یعنی جس قیمت پہ آپ نے خریدا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز اگر آپ بازار میں فروخت کریں گے تو جس قیمت میں وہ چیز فروخت ہوگی اسی کے حساب سے زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے پوچھا کہ 30,000 کی چیز خریدی ہو تو اگر اس کی قیمت بڑھ کے 70,000 ہو جائے تو یہ 30,000 کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ 70,000 کے حساب سے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، اب تشریف لائے، ہمارے ناظرین کو بہت اہم اور بہت اہم گفتگو ہوئی اس معاملے کے اوپر، تو آپ سب کا ہی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور نئے سیگمنٹ کے ساتھ، فقہی سوالات کے جوابات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الگ ہے تراویح
روزوں کی شان مزہ سحری افطاری کا کب کہاں جی تو ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر پیام رمضان ٹرانسمیشن۔ ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، آپ کے مسائل ان کا حل۔ ہمارے پاس معزز مہمان حضرت مولانا مفتی عفنان صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں، فارغ التحصیل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی، معاون مفتی جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی و جامعہ بن نوریہ العالمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بے پناہ مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب فقہی کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال مسجد الحرام میں اعتکاف میں بیٹھنے کے دوران طواف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعتکاف کے لیے بالخصوص مردوں کے لیے مسجد شرط ہے، اور حرم میں اعتکاف میں جب انسان وہاں ہوتا ہے تو بیت اللہ کے کسی حصے میں ہی اعتکاف کرتا ہے، اور طواف کے لیے بیت اللہ کے اندر جانا ہوتا ہے تو وہاں جا کے یعنی اعتکاف کے دوران طواف کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں بیت اللہ سے کسی خارجی حصے کی طرف نہیں جانا پڑتا، اسی مسجد کے اندر اسی بیت اللہ کی حدود کے اندر رہ کر طواف کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ وہاں پر جو سب سے اہم افضل عبادت ہے وہ طواف ہے، کثرت طواف افضل ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اپنے وقت کو طواف میں لگانا چاہیے۔ اگر اعتکاف میں نہ بھی ہوں تب بھی حرم کے اندر رہتے ہوئے زیادہ بہتر طواف ہی کرنا ہے؟ ہاں، یہاں پر لکھا ہے مناسک کی کتابوں میں کہ کثرت عمرہ سے کثرت طواف بہتر ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمرے سے طواف بہتر ہے، کیونکہ عمرے میں تو خود طواف ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا وقت ایک عمرے میں خرچ ہوتا ہے، آپ عمرے کے احرام کے لیے تنعیم جائیں گے، مسجد عائشہ جائیں گے، یا پھر جعرانہ جائیں گے، پھر وہاں سے آئیں گے اور پھر طواف، سعی، حلق، تو اس میں جتنا وقت خرچ ہوتا ہے یہ سارا وقت طواف میں لگا دیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک طواف سے زیادہ طواف کر لیں گے۔ تو ایک عمرے میں جتنا وقت خرچ ہوتا ہے وہ اگر سارا کا سارا طواف میں لگا دیا جائے تو یہ بہتر ہے کہ اس میں کثرت طواف پایا جائے گا، زیادہ اجر۔ جی۔ مفتی صاحب، اعتکاف کے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے دوران چاہے مسجد حرام ہو یا کہیں اپنے مقامی مسجد ہو، غسل کرنے کی بلا ضرورت اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران اعتکاف اگر کوئی مجبوری ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، تب تو غسل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ ویسے ہی ٹھنڈک کا غسل کرنا ہے، جمعے کا غسل کرنا ہے، تو فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے محض اس کے لیے۔ البتہ اگر مسجد کے اندر ہی غسل خانہ ہو، جیسا کہ آج کل کچھ ترتیب ایسی بنائی جا رہی ہے کہ ایسے غسل خانے ہوتے ہیں جو مسجد کے کنارے وقتی طور پہ رکھ دیے جاتے ہیں اور ان کو فعال کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہاں آپ غسل کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کے اندر ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ انسان نکلے وضو کے لیے اور وضو کے دوران چل چلاؤ میں اپنے اوپر پانی بہا لے ایک ٹھنڈک کے لیے، اس کے لیے تو ایسا کر سکتا ہے، جبکہ وضو کے لیے نکلا ہوا، وضو بھی ضروری ہو تو نکلا ہے اس کے لیے، اور ساتھ میں پانی بہاتا ہوا آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن مستقل نیت کر کے صرف نفلی غسل کے لیے نکلنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن صاحب اس میں ایک پھر تھوڑی سی وضاحت یہ فرمائیں کہ اگر انسان جہاں تو رہے غسل بیت الخلاء کے تقاضے کے لیے یا وضو کے تقاضے کے لیے، اب اگر پانی بہانا تو لازماً اپنے کپڑوں کو وہ اپنے کپڑے کم کرے گا جسم سے، تو اگر وہ کم کپڑے پہن کر وضو کے لیے جائے بطور خاص، ایک طریقے سے پہلے سے یہ گمان ہے کہ میں نے جا ہی اسی لیے رہا ہوں کم کپڑے کر کے کہ میں پانی بہاؤں گا، تو اس صورت میں بھی کیا اجازت ہے؟ گنجائش ہے، بس جلد اپنا کام کر کے واپس آ جائے، کیونکہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے نہیں نکل سکتا، لیکن اگر کوئی دوسری حاجت کے لیے نکلا اور نماز جنازہ سے ہوتا ہوا آ گیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ سب اگلا سوال، ایزی پیسہ یا جیز کیش میں ہمارے پاس کوئی دوست پیسے بھیجتا ہے تو ہم پیسے 2 دن بعد نکلواتے ہیں، کیا اس دوران ہمیں فری ایم بیز یا کال منٹس ملیں گے تو اس کا استعمال شرعاً جائز ہے؟ جیز کیش ہو گیا، ایزی پیسہ ہو گیا، یہ اس طرح کی دوسری ایپس ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مخصوص مقدار کی رقم رکھنے پر جو ہے وہ ایس ایم ایس یا پھر کوئی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے،
یا مخصوص رقم کی مقدار مخصوص دن تک رکھنے پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ 100 روپے ایک دن تک رکھیں، آپ کو 5 روپے کا کیش بیک ملے گا. تو جو رقم کی بنیاد پر ہیں یا مخصوص مدت کی بنیاد پر پیسے رکھنے کی بنیاد پر ہیں تو یہ جائز نہیں. لیکن اگر ایک عمومی ویسے ہی اکاؤنٹ کھولنے کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، ٹرانزیکشن کی بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ آپ نے ٹرانسفر کیا تو آپ کو مل رہا ہے، آپ نے بل پے کیا ہے اس کے ذریعے، تو وہ لے سکتے ہیں. تو بس اس کے فرق کو سمجھیں کہ پیسے پر پیسہ ہے تو یہ صحیح نہیں. کوئی عقد ہے اس کے نتیجے میں وہ آپ کو گفٹ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. نہیں، ایپس کوئی استعمال کی، کوئی ایپ استعمال کی، خالی استعمال پہ اگر وہ کوئی فیسلٹی دیں تو وہ استعمال کیے جائے، وہ جائز ہے. سب اگلا سوال، ایک فیملی جس میں غسل خانے کی انتہائی ضرورت ہے، اس کا کفیل جو کما کے لاتا ہے وہ سارے اپنے اخراجات جو ہے وہ عیاشی میں خرچ کرتا ہے، اور اس گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو اس صورت میں کوئی زکوٰۃ سے یا کسی اور مد سے اس کے غسل خانہ تعمیر کروا سکتا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ براہ راست غسل خانے پہ نہیں لگ سکتی. غسل خانہ تعمیر کرانا ہے، تعمیرات ہیں، اس زکوٰۃ جو ہے وہ تعمیرات پہ نہیں لگائی جا سکتی. البتہ اس گھر کے اندر یہ دیکھا جائے کہ عاقل بالغ مستحق شخص کون سا ہے. اگر ایسا مل جاتا ہے بندہ تو اس کو مالک بنا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ غسل خانہ تعمیر کرا لو، یا پھر یہ کہ اس عاقل بالغ مستحق کو کہہ دیا جائے کہ تم غسل خانہ تعمیر کرا لو، جو پیسے تم پر دیے ہوں گے، جو پیسے تم پر واجب الادا ہوں گے وہ ہم ادا کر دیں گے. تو یہ صورت جائز ہو جائے گی. سر اسی سے ملتا جلتا ایک سوال بہت اہم ہے کہ گھر کے فرد کی، گھر کے مرد کی ملازمت ہے اور اچھی ملازمت ہے، آج کے دور میں 35-40 ہزار روپے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ویتن ہے وہ کماتا ہے، اور گھر کی ایک مستورہ کے پاس زیور بھی ہے، وہ زکوٰۃ ادا بھی کرتی ہے، لیکن آگے ان کے گھر میں شادی آ رہی ہے. اب وہ زیور کا کام تو ہو جائے گا لیکن شادی کے بہت سے لوازمات ایسے ہیں کہ اس کے لیے اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے. تو کیا اس صورت میں اس گھر کے کسی مستحق فرد پر زکوٰۃ کے پیسے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں مستحق فرد ہے جس کو زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. شادی بھی ایک ضرورت ہے. پہلی بات تو یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ شرعاً لڑکی پر شادی کا کوئی خرچہ لازمی نہیں ہے ہی نہیں کوئی خرچہ. شرعاً نکاح نامے ایجاب و قبول کا، اور لڑکے پر بھی مہر لازم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور لازم ہوتا ہے. عرفاً جو اخراجات ہوتے ہیں عرفاً وہ ہم نے خود ہی بنا لیے ہیں. اب وہ جتنا پھیلا لیے جائیں پھیل جاتے ہیں، جتنا سمٹا لیے جائیں سمٹ جاتے ہیں. تو وہ اخراجات ہیں. اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جاتی ہے اور وہ مستحق ہے تو دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اسی زکوٰۃ کی رقم سے وہی غیر ضروری رسم و رواج میں لگائے تو زکوٰۃ دینے ادا ہو جائے گی. اس کے بعد اگر وہ غیر ضروری خرچ کرتا ہے یا ضروری خرچ کرتا ہے وہ اس کا فعل ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور باقی یہ کہ اب وہ آگے کس طرح خرچ کر سکتا ہے، وہ ملک تبدیل ہو گئی ہے تو جیسے چاہے استعمال کرے. سب ایک زکوٰۃ کے متعلق ایک سوال ہے کہ ایک مستورہ اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کر رہی ہے. اس نے آج سے چند سال پہلے کچھ 4-5 لاکھ روپے کسی جگہ پہ کسی کو ادھار دیے تھے کہ یہ کاروبار میں لگا لو، اس کا نفع دو. نفع آنے کی کوئی ترتیب نہیں بنی اور انہوں نے بھی توجہ نہیں دی. اسی طرح ایک اور شخص کو انہوں نے 1-8-1.5 لاکھ روپے قرض دیا. اب جو زکوٰۃ کا یہ حساب کر رہی ہیں اس کی ابھی تک بھی آنے کی کوئی ترتیب سامنے نہیں کہ وہ واپس کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، منافع بھی کوئی نہیں آ. تو زکوٰۃ کا حساب لگانے میں ان 5 لاکھ اور 1.5 لاکھ کو شامل کیا جائے گا؟ کہ یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھا جائے کہ یہ جو اصل رقم ہے وہ بھی وصول ہوگی کہ نہیں. اگر اصل رقم کے وصول ہونے کی امید نہیں ہے پھر تو اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں. اگر امید ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. البتہ اس میں اتنی چھوٹ ہے کہ جب مل جائے تب دیتے زکوٰۃ، جب ہاتھ میں آ جائے تب دیتے. اور ایسے معاملات کرتے وقت کسی کو انویسٹ کر رہے ہوں یا کسی کو جو ہے قرض دے رہے ہوں تو لکھ لیا جائے اور پکا قانونی کام بھی کر لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت اگر ضرورت پڑے تو پھر وہ واپس پیسے لینا یا واپس نکلوانا آسان ہے. سر ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، صدقہ سے مراد اگر نفلی صدقہ ہے تو واحد کو دیا جا سکتا ہے. صحیح مسلم پر بھی جو ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے مراد صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ واجبہ سے مراد فطرہ، کفارے وغیرہ کی رقم، تو اس کے لیے مستحق کے زکوٰۃ ہونا ضروری ہے. اور کس کس کو دیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اسی طرح جس سے ہمارا ولادت کا رشتہ ہے، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اوپر نیچے، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نیچے تک.
اسی طرح نواسے پوتے اپنے ماں باپ کو، دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن وغیرہ، سب کو دیا جا سکتا ہے. سسرالی والدین کو دیا بھی جا سکتا ہے، ساس سسر کو بھی دیا جا سکتی ہے. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے کہ 4 رکعت والی نماز کی پہلی رکعت نکل گئی، اب امام کے سلام کے بعد پورا کرنے میں پہلی شمار کر کے سورت پڑھے گا فاتحہ کے ساتھ یا بلا سورت پوری کرے گا؟ پہلی رکعت اگر امام کے ساتھ نکل گئی ہے تو وہ جب وہ اپنی ایک رکعت مکمل کر رہا ہے الگ سے، تو وہ تعداد کے اعتبار سے چوتھی ہے اور قرات کے اعتبار سے پہلی ہے. یعنی اس کے اندر وہ قرات کرے گا، ثنا بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، اور آخر میں قاعدہ آخرہ بھی، یعنی رکعت کے بعد جب بیٹھے گا تو قاعدہ آخرہ کر کے سلام پھیر دے گا. تو اس کو ہم یوں کہتے ہیں تعداد کے اعتبار سے چوتھی ہے، قرات کے اعتبار سے پہلی ہے، لہٰذا سورت پڑھے گا. سر اسی سے ملتا جلتا ایک سوال جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر 2 رکعتیں نکل جائیں تو اس صورت میں نماز امام کے سلام کے بعد ہم امام کی رکعت کو شامل کر کے پہلی رکعت کے بعد قیام کر لیں یا اپنی 2 رکعت پڑھ کے پھر قیام کریں؟ دیکھیں 2 رکعتیں نکل گئیں، اب تو 2 ہی رکعتیں امام کے ساتھ ملی ہوں گی نا. وہ تو جب وہ کھڑا ہوگا تیسری رکعت پڑھے گا، اس میں تو نہیں بیٹھے گا، چوتھی پڑھے گا، اس میں بیٹھے گا. اگر یہ کہ 1 رکعت نکلتی تو 3 امام کے ساتھ مل گئی، اب چوتھی میں بیٹھے گا. اگر یہ کہ 3 رکعتیں نکلتی تو 1 ملے امام کے ساتھ، اب جو 1 پڑھ رہا ہے اس میں بیٹھے گا کیونکہ تعداد کے اعتبار سے وہ دوسری ہے. یعنی اپنی پڑھنے کے اندر پہلی وہ پوری ہوگی اس کے بعد فوراً بیٹھے گا. ہاں، کیونکہ وہ تعداد میں دوسری ہے. جی. پھر اس کے بعد تیسری پڑھے گا جو کہ تعداد میں تیسری ہے اور ویسے اس کی اپنی ذاتی دوسری رکعت ہے، اس میں نہیں بیٹھے گا. اور پھر چوتھی پڑھے گا، اس میں بیٹھ کر سلام کر دے گا. ایک قول دوسرا بھی ہے لیکن عام مشہور قول بھی ہے. اگر بہت سارے لوگ اس طرح کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں بلکہ دوسری طریقے پہ کرتے ہیں کہ وہ پہلی رکعت میں بیٹھنے کے بجائے پہلے اپنی 2 رکعتیں پوری کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، تو اگر اس طرح کوئی کر لے گا نماز، اس طرح کر لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، یہ بھی تو سیدھا صاف تو نہیں آئے گا. امداد الاحکام میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ذکر کیا اور کہا کہ سیدھا صاف نہیں آئے گا. تو گنجائش اس کی بھی ہے کہ اگر وہ اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، اب کھڑا ہونے کے بعد 1 رکعت پڑھی اس پہ نہیں بیٹھا، دوسری رکعت پڑھی اس پہ بیٹھ گیا اور تیسری رکعت میں قاعدہ کر لیا، تو یہ صحیح ہے. سب اگلا سوال روزے کے متعلق ہے کہ روزے میں انسولین کا استعمال کیسا ہے؟ دیکھیں ہر وہ دوائی جو رگوں کے ذریعے سے جا رہی ہے، انجیکشن کے ذریعے سے جا رہی ہے، ڈرپ کے ذریعے سے جا رہی ہے، وہ لے سکتے ہیں. لہٰذا عموماً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ افطار سے 15-20 منٹ پہلے انسولین لگوا لیں، تو یہ جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ ناف سے 4 انگل ادھر یا ادھر لگائی جاتی ہے سرنج کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے لگوانا جائز ہے. سر اگلا سوال روزے میں حجامہ کروانے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں حجامہ میں خون نکلتا ہے، جسم سے فاسد خون نکلتا ہے. فقہ کا قاعدہ ہے الفطر مما دخل لا مما خرج، یعنی جو چیز اندر جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کہ یہ کہ جو چیز نکلتی ہے. تو اگرچہ اس قاعدے کے بھی کچھ مستثنیات ہیں، لہذا حجامہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اتنی کمزوری ہونے کا خطرہ ہو کہ روزے کو مغرب تک باقی رکھنا مشکل ہے اور فساد کا خطرہ ہو تو پھر صحیح نہیں ہے، پھر یہ کہ روزے کے بعد لگوائے. سر روزے میں خون ٹیسٹ کرانا اور روزے میں خون دینا دونوں صحیح ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ خون دینے کے اندر بھی وہی تفصیل ہے کہ اگر جو ہے اتنی کمزوری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو کہ روزہ قائم رکھنا ہی مشکل ہو جائے تو پھر نہ دے، روزے کے بعد دیں. اگلا سوال صاحب روزے میں کان ناک میں دوا لگانے سے روزہ خراب ہو؟ ناک میں دوائی ڈالنے پر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں تو اتفاق ہے. البتہ کان میں دوائی ڈالنے کے مسئلے میں اختلاف ہے. بہت سارے ہمارے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہاں سے منفذ نہیں ہے، یعنی نفوذ نہیں ہے، بیچ میں پردہ حائل ہے، جبکہ دیگر حضرات کہتے ہیں بھائی اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ڈال لے تو ہم فتوی دیتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا روزہ. اگلا سوال کیا کن صورتوں میں روزے کا کفارہ واجب ہے اور کن صورتوں میں صرف قضا؟ دیکھیں یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کے پیچھے ایک ضابطہ ہے، کوئی ایک جزیے سے متعلق سوال نہیں ہے. تو جو اس کی ضروری اہم شرائط میں بتا دیتا ہوں. جنایت کاملہ ہو تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں آتے ہیں. جنایت کاملہ کیا ہے؟ کہ کھانے پینے سے ایسی چیز کھائی ہو جو کھائی جاتی ہے ایز اے غذا، ایز اے دوا، ایز اے لذت، کھانے پینے سے یا جمع سے، عمدن جمع، جان بوجھ کر، غلطی سے نہ ہو، بھولے سے تو روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا، جبرن نہ ہو یعنی اکراہ کے طور پر. تو اگر کوئی عمدن کھا لے، پی لے، جمع کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس کے بعد بھی کوئی عذر نہ پایا جائے، مثال کے طور پر روزہ توڑنے کے بعد عورت کو حیض لاحق ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک اور شرط یہ ہے کہ
اس روزے کی نیت جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے کی ہو. اگر طلوع فجر کے بعد کی پھر روزہ توڑ دیا تو کفارہ نہیں آتا. تو جنایت کاملہ ہوگی تو کفارہ آئے گا، اگر کامل نہیں ہے تو پھر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا آئے گی. تو یہ ایک مختصر سا اصول ہے، اس میں اور بھی شرائط ہیں جو موٹی موٹی تھی، میں نے بیان کی. صحیح. مصعب، ایک مسئلہ یہ بھی بہت زیادہ گردش میں ہوتا ہے کہ روزے کی نیت کیا مطلقاً روزانہ کی بنیاد پہ ہم آدھے وقت تک انتظار کر کے اگر کوئی نیت کرنا چاہے اس سے پہلے، تو کیا اس طرح کرنا صحیح؟ اصل تو یہی ہے کہ جب آپ سحری کھا رہے ہیں تو اسی نیت سے اٹھیں، اتنا ارادہ بھی کافی ہے. کوئی الگ سے کوئی ایسی نیت ثابت نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الفاظ کچھ ثابت ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بس آپ سحری کے لیے اٹھیں، آپ کا ارادہ ہے، بس کافی ہے. اور یہ کہ ہاں کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں. کوئی بیماری ہے، پتہ نہیں میں روزہ رکھ سکوں گی یا نہیں، کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نصف النہار شرعی. نصف النہار شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جب سے روزہ شروع ہو رہا ہے وہ وقت، اور جب افطار ہو رہا ہے وہ وقت. ان دو وقت کے درمیان، مثال کے طور پہ آج کل 5 بجے روزہ شروع ہو رہا ہے اور ختم ہونے کا وقت ہے تقریباً 6:50. 6:50، تو یعنی تقریباً 7 بجے سمجھ لیں. تو یہ سمجھ لیں 14 گھنٹے بنتے ہیں. تو تقریباً 7 گھنٹے سے پہلے نیت کر لے تو نیت ہو جائے گی. اگر نصف النہار شرعی بھی گزر گیا تو اب نیت کرنا صحیح نہیں ہے. اب نیت کرے گا تب بھی روزہ نہیں روزہ نہیں ہوگا. اگلا سوال صاحب، روزے میں ٹوتھ برش پیسٹ کے ساتھ یا وداؤٹ پیسٹ دونوں پیسٹ صورتوں کے میں؟ ساتھ استعمال کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بغیر پیسٹ کے اگر خالی برش ہے، صاف برش ہے تو پھیر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر اثرات موجود ہو تو پھر اس کا وہی حکم ہوگا کہ مکروہ ہے. بہت شکریہ مصعب، آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا. ہمارا سوال جواب کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا. اب انشاءاللہ کل دوپہر 4:30 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں.